بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو معافی سے نوازے۔ آپ کو علم ہے جن حالات سے سارے ممالک اور خصوصی طور پر ہمارا یہ پیارا ملک گزر رہا ہے، اس دل دہلا دینے والی وبائی بیماری نے ہمیں آ گھیر لیا ہے، اور یہ بلا شبہ اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یعنی اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے خیر اور شر میں مبتلا کریں گے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس نے وہی کیا جو اس نے چاہا، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے مختار بناتا ہے، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے تو ہم اسی سے اس کے خوبصورت نام اور عالی صفات کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اس وبا کو ہم سے اٹھا لے اور ہمیں معافی اور عافیت کی نعمت سے نوازے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صحت و عافیت کی پہلی سیڑھی سمجھداری میں ہے۔ جو سمجھ گیا وہ جان گیا، اور جو جان گیا وہ احکامات کی پابندی کرتا ہے، یوں وہ سلامتی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، اور سلامتی کے دہانے پر پہنچنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی اور سلامتی مانگا کرو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی ہے کہ اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ بھائیوں، اسی بنا پر ہمارا نصب العین اور سارا اہتمام اس بات پر ہونا چاہیے کہ ذمہ داروں کی باتیں مان کر ان کا پورا ساتھ دیں، چاہے وہ ہمارے سربراہان ہوں، اللہ انہیں توفیق عنایت فرمائے، یا ان کے ذمہ دار وکلاء ہوں۔ حقیقت میں ہم میں سے ہر شخص اس اجتماعیت کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے بارش کا قطرہ قطرہ مل کر سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی ریلے سے ہم نے بھی انشاءاللہ اس آزمائش کو دھونا ہے۔ بھائیوں، اسی بنا پر آپ سے گزارش کروں گا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس چمن اجاڑ دینے والی بیماری کا احساس کریں، اس کو ہلکا نہ لیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی الگ الگ ذمہ داری ہے، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اور اس کو ہلکا سمجھنا بربادی کا باعث ہے۔ اسی لیے یہ مذاق اور نظر اندازی کا وقت نہیں، بلکہ بیماری کے پنجے گڑنے سے پہلے وقائی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سبھی دانشور اس بابت متفق ہیں کہ وقائی اسباب اختیار کرنا علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس بات پر بڑا غم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس وبائی بیماری کے بارے میں بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کو نہ ہی اپنی صحت کا خیال ہے اور نہ اپنی سوسائٹی کا، جس کی وہ خود ایک اینٹ ہیں۔ تو بھائیوں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھنے والا شخص اس بیماری سے بچا بھی رہے تو بھی دوسروں کے لیے اس سے متاثر ہونے کا ایک سبب ہے۔ اسے اور اس جیسوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہ بیماری طول پکڑتی جائے گی، نہ کہ اس کا انحصار ہوگا۔ آخر کیسے کوئی شخص صحت و عافیت کے گن بھی گاتا ہو اور اسے پانے کے لیے کوشش بھی نہ کرے؟ قدیم مقالہ ہے کہ نجات چاہ کر راہ نجات پر تو چلے نہیں، بھلا کشتی خشکی پر کیسے چلے گی؟ تو بھائیوں، ہم سب ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں اور ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے ہوئے وقائی اسباب اختیار کریں۔ یہ دوری بھی حقیقت میں دوسرے اعتبار سے نزدیکی ہے۔ آپ کا گھر میں رہنا باہم میل جول کا سبب ہے، ساتھ ساتھ آرام اور قوت حاصل کرنے کا موقع بھی ہے، بالکل ایک جنگجو کی طرح جب وہ تھک کر آرام گاہ میں قوت و حواس پر قابو پاتا ہے، اسی طرح یہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ، بلکہ آپ کا اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خلوت کا موقع ہے۔ بھائیوں، توجیہات پر عمل اور ہمارا گھروں میں بیٹھنا ہمارے لیے ذمہ داری سنبھالنے کی ٹریننگ ہے، اور اپنے نفسوں کے حقوق کی ادائیگی کا ایسا موقع ہے جو پہلے میسر نہ ہو سکا۔ بے شک ہمارے اوپر ہماری اپنی جانوں اور ہمارے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرونا کی وبائی بیماری ایک بے قابو شیر کی مانند ہے، اور اس سے نجات کا راستہ صرف اور صرف اس سے دور بھاگنے میں ہے، اور بہترین جائے فرار گھروں میں بیٹھنے سے بہتر کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے،
کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بیماری، امراض اور بری خواہشات سے بچاتا رکھے، بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔